اگرچہ ارباب المدانش عالم اسلام میں مسلمان اسلام کی پستی اور دوستان گرامی القدر تنزلی کا یہ واحد ذریعہ بنا کہ ہماری قرآن اور صاحب قرآن سے دوری رہی، مالک و مولا مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سخیفہ کوئی بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، سخیفہ کوئی بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، جس کے دل میں نہیں ہے تعظیم محمد مصطفیٰ امیاں لاکھ سجدے بھی کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا، جس کے دل میں نہیں ہے تعظیم محمد مصطفیٰ وہ لاکھ سجدے بھی کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ گنجینہ عرفان سمجھ کر پڑھیے، سرمایہ ایمان سمجھ کر پڑھیے، الفاظ کے ساتھ معنی پہ ہو نظر، ارے نصیر قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے، الفاظ کے ساتھ معنی پہ ہو نظر، ارے نصیر قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے۔ اسرار بندگی پہ بولو کہ شکریہ، لفظ اپنی زبان کے تولو کہ شکریہ، اسرار بندگی پہ بولو کہ شکریہ، ارے لفظ اپنی زبان کے تولو کہ شکریہ۔ قرآن جو تم پڑھتے ہو تو جاتے ہوئے حسین سے بولو کہ شکریہ، ارے قرآن جو تم پڑھتے ہو تو جاتے ہوئے حسین سے بولو کہ شکریہ۔ چشمہ جس فیض کا تھا جاری وہ کدھر گیا، ارے پشت نبی تھی جس کی سواری وہ کدھر گیا۔ جس نے نو کے نیزہ پہ سنایا کلام حق، ارے قرآن ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ قاری کدھر گیا۔ جس نے نو کے نیزہ پہ سنایا کلام حق، ارے قرآن ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ قاری کدھر گیا۔ ارباب المدانش، آج کی یہ تقریب سعید جس کی غرض و غایت اصال ثواب ہے، اگر ایک ماں کی قدر و منزلت دوستان گرامی قدر رفعت و بلندی بھی بات کی جائے، دنیا کے شاعروں نے دیوان بھر دیے ماں کی عظمت کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے۔ افلاطون سے اگر پوچھا تو کہا کہ مقام کہاں سے پایا، کہا والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے، بالخصوص میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے۔ آج اکثر آپ بائک پہ گاڑیوں پہ اگر دنیا کے مختلف ایسے آپ کسی بھی جگہ جائیں پکنک پوائنٹ پہ تو وہاں آپ کو لکھے ہوئے جملے نظر آتے ہیں کہ مائی مام مائی ورلڈ۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر دنیا کے حکمرانوں کا طرز حکمرانی پوچھیں، آج کے حکمرانوں کا نہیں، دوستان گرامی قدر مارکونی سے پوچھا کہ بڑی ایجاد ہے آپ کی ریڈیو، لیکن دعاؤں کا اثر کہاں سے لایا، کہا کہ میری ماں کی دعا تھی۔ اگر ارباب المدانش دنیا کے سارے لوگوں کو ایک طرف رکھ کر آئیں چلتے ہیں مجلس رسول میں اختصار کے ساتھ عرض کروں، آج کی یہ تقریب سعید محفل ذکر مصطفیٰ کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، مقام معراج ہے، میرے کریم لجپالہ کا تشریف فرما ہے۔ مجھ سے زیادہ علم ادب کے حوالے سے اگر بات کی جائے علماء کا جمع غفیر ہے۔ ارباب المدانش حضرت جبریل امین تشریف لائے، کہا کہ آقا آپ کی ملاقات آپ کے رب سے ہونی ہے، آج اللہ سے آپ کی ملاقات ہونی ہے، ساتوں آسمانوں پہ بڑے فقید المثال استقبال ہونے ہیں۔ آج انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے، مسجد اقصی میں آپ کا بڑا شان شیان استقبال انبیاء نے کرنا ہے۔ سرکار مدینہ خاموش ہیں، میرے آقا آپ کے آقا ارباب المدانش میرے اور آپ کی کریم لجپال آقا تھوڑے نروس ہیں۔ جبریل امین روح الامین فوراً واپس پلٹے، کہا کہ اے اللہ اے مالک کل آپ کے حبیب اور ہمارے لبیب آج نروس ہیں۔ دوستان گرامی القدر اللہ نے کہا کہ جبریل فوراً جائیں میرے محبوب سے وجہ دریافت کریں کہ وجہ کیا ہے۔ جبریل امین پھر آئے، کہا کہ آقا وجہ بتائیں، سرکار مدینہ خاموش ہیں۔ یکے بعد دیگرے 3 بار حضرت جبریل امین آئے، آقا نے کہا کہ جبریل چپ رہیں، کچھ باتیں راز و نیاز کی ہیں، خاموش رہیں۔ ارباب المدانش جب حضرت جبریل امین آپ بزید ہوئے تو سرکار مدینہ نے کہا کہ جبریل اگر سننا چاہتا ہے تو سن، اگر پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ، میں وجہ بتانے کے لیے اب تیار ہوں۔ کہا آج میری رب سے میری ملاقات ہے، مجھے پتا ہے۔ آج یہاں چیئرمین صاحب تشریف فرما ہیں، قاری ارشد صاحب ہیں، 2 یا 3 منٹ آپ نے یا بلکہ 1 منٹ آپ خاموش رہ کر دل کے کانوں سے اس بات کو سماعت کریں۔ کسی منسٹر لیول سے کہ بندے سے ہماری گپ شپ ہو، ہماری سلام دعا ہو تو لوگوں کو یہ تھرٹ دے کر کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میری کس کے ساتھ گپ ہے۔
اگر کسی کی ایم پی اے کے ساتھ گپ ہو جائے وہ تو پھولے نہیں سماتا۔ کاش دوستان گرامی القدر میں نے اور آپ نے سرکار مدینہ کا طرز زندگی جو تھا اس کو اپنایا ہوتا، اسوہ حسنہ پہ ہم نے عمل کیا ہوتا۔ ایم این ایس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہوں تو وہ بندہ ارباب المدانش وہ تو اپنے لباس سے باہر آ جاتا ہے۔ سرکار مدینہ آپ کے آنسو رواں ہیں، کہا کہ جبریل اگر پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ، اگر سننا چاہتا ہے تو سن۔ آج میری ملاقات میرے رب سے ہونی ہے۔ انبیاء صف در صف ارباب المدانش سرکار کے استقبال کے لیے ساتوں آسمانوں پہ بڑے فقید المثال استقبال ہوئے۔ آپ نے علماء سے مقام معراج سن رکھا ہے۔ سرکار مدینہ نے کہا کہ جبریل ساری باتیں ایک طرف، لیکن آج شدت سے مجھے میرے والدین یاد آ رہے ہیں۔ کاش کہ میرے باپ حیات ہوتے، میری ماں حیات ہوتی، وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے کہ ان کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شان، کس قدر و منزلت، کس رفعت و بلندی کے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ جبریل آج مجھے میری ماں اور میرے باپ، شدت سے مجھے والدین کی کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھے میرے والدین یاد آ رہے ہیں۔ یاد رکھنے والی بات ہے نوجوانوں، جہاں ماں کی عزت توقیر اور قدر و منزلت بلند ہے، تذکرے بلند ہیں ہونے چاہیے، لیکن یاد رکھنا اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ جب تک دروازہ کھل نہ جائے کوئی بندہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ یاد رکھنے والی بات ہے، جہاں ماں کے ساتھ آپ کی کامل و اکمل محبت ہو، وہی پہ آپ کے والد بھی آپ سے راضی ہوں گے تو دروازہ کھلے گا۔ اللہ مجھ سمیت جن کے والدین جا چکے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین ایک یا دو جا چکے ان کے لیے دعائے مغفرت، جن کے آیات ہیں مالک پکی اور سچی محبت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رومی کشمیر آپ نے بڑا آسان، بڑا سادہ الفاظ میں ترجمہ کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ باپ مرے سر ننگا ہوندا، ویر مرن کنڈ حالی، ماما بعد محمد بخشا، ایک کون کرے رکھوالی۔ اور حضرت وارث آپ نے کہا تھا کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں، چونے دار حویلیاں ٹہندیاں نے، وقت اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے، اے ملک الموت جان پائے پھیرا، مہندیاں ہتھاں تے لگیاں رہندیاں نے۔ وارث شاہ اے ماں پیو ادو یاد آندے جدو سر مصیبتاں پیندیاں نے۔ وارث شاہ اے ماں پیو ادو یاد آندے جدو سر مصیبتاں پیندیاں نے۔ آندیاں جاندیاں قبر میری تے پا جامی ہک پھیرا، اڈیاں قبر میری چو نکل کے کرسن مجرا تیرا، دانش منداں دا کم ناہی دنیا تے دل لانا، اس ووٹی کئی قسم کیتے جو کیتا سو کھانا۔ اور دانش مندو سنو تمامی عرض فقیر کریندا، جے کوئی آپو چنگا ہووے بھلا دجے نو تکیندا، اور کسے کوئی نیکی ہو سی توشا خرچ قبر دا، مینوں اکو نام تو ساڈا گہنا روز اشردا، کہ کچھ نات تو ساڈی آکھاں خلقت دے سردارا، لکھ صلاۃ سلام تیرے تے لکھ درود ہزارہ۔